مرزا غالب اردو شاعری کا ایک درخشاں ستارہ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی ادب کی تاریخ میں ایک ایسا نام ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتا۔ وہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندانی تعلق ترک النسل مغل گھرانے سے تھا۔ غالب کا اصل نام اسد اللہ بیگ خان تھا، لیکن انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا جو بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ غالب کی زندگی نشیب و فراز سے بھرپور تھی۔ کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور جوانی میں مالی مشکلات کا سامنا کرتے رہے، لیکن ان مشکلات نے ان کے فن کو اور نکھار دیا۔ غالب نے شاعری کے ذریعے اپنے جذبات، احساسات اور زندگی کے فلسفے کو اس انداز میں پیش کیا کہ ہر دور کا قاری ان کے کلام میں اپنی جھلک دیکھتا ہے۔ غالب کی شاعری میں عشق، درد، فلسفہ، شوخی، حسرت اور گہرے فکری مضامین نمایاں ہیں۔ ان کے اشعار میں زبان کی سادگی کے ساتھ ساتھ معنی کی گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مفکر اور فلسفی بھی تھے، اور ان کے اشعار میں انسان کے باطنی تضادات، عشق کے پیچ و خم اور زندگی کی تلخیوں کا بیان اس قدر باریک بینی سے کیا گیا ہے کہ ہر شعر ایک دنیا اپنے اندر ہی سموئے ہوئے نظر آتا ہے۔ غالب کی مشہور غزلوں میں سے ایک شعر ان کے انداز فکر کو خوب واضح کرتا ہے۔ غالب کہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ شعر انسانی خواہشات کی لا انتہا فطرت کو بیان کرتا ہے۔ غالب کا کلام صرف عشق و محبت تک محدود نہیں، بلکہ اس میں زندگی، تقدیر، عقل و جنون اور انسانی وجود کے اسرار پر بھی گفتگو ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں طنز و مزاح کی لطافت بھی پائی جاتی ہے، جس سے ان کی ذہانت اور مشاہدے کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ غالب کا ایک اور پہلو ان کے خطوط ہیں۔ ان کے خطوط نے اردو نثر کو ایک نئی زندگی بخشی۔ وہ رسمی اور مشکل زبان کے بجائے سادہ، شگفتہ اور دل نشین انداز میں لکھتے تھے۔ ان کے خطوط اردو ادب میں نثر کی ایک اعلیٰ مثال سمجھے جاتے ہیں۔ غالب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دہلی میں گزارا، جہاں انہوں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ انہیں مغلیہ دربار سے بھی وابستگی رہی، مگر حالات کے بگڑنے پر وہ تنہائی اور مایوسی کا شکار رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی کی تباہی نے انہیں گہرا دکھ پہنچایا۔ مرزا غالب 15 فروری 1869 کو دہلی میں وفات پا گئے، لیکن ان کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ ان کی شاعری وقت اور زبان کی سرحدوں سے ماورا ہے۔ غالب کے اشعار آج بھی نوجوانوں کے دلوں میں محبت اور فکر کی نئی لہریں پیدا کرتے ہیں۔ غالب نے خود کہا تھا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ واقعی غالب کا انداز بیاں ہمیشہ الگ، منفرد اور جاوداں رہے گا، اور میں کہتا ہوں کہ غالب کی شاعری سے باہر آج تک کوئی شاعر نکل کر شاعری نہیں کر سکا۔